بسم اللہ شارع الاحکام مع حمدہ ابدأ فی کلام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلَ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشستوں کے ناغے کے بعد اور اس پر معذرت کے ساتھ آج کی نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سورہ روم کا مطالعہ جاری تھا الحمدللہ، اور اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 45 تک ہم مطالعہ مکمل کر چکے تھے۔ آج آیت نمبر 46 سے آغاز کریں گے۔ چونکہ طویل مضمون درمیان رکوع میں واقع ہوا تھا، اس لیے رکوع کا اختتام نہ ہو سکا گزشتہ نشست میں، اور ہم چوتھے رکوع کے درمیان میں مطالعے کو موقوف کر چکے تھے۔ مضمون یہ جاری تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمتوں کے ذریعے اس سے تذکیر کروا رہے ہیں، یاد دہانی کا سامان ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ قومیں جو تم سے پہلے ہو گزری، انہوں نے جب انکار کیا تو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، یعنی نعمتوں کا بیان اور اس کے بعد ان نعمتوں کی تکذیب پر اللہ کی طرف سے آنے والی پکڑ کا بیان۔ فرمایا گیا فمن کفر فعلیہ کفر، یہ آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں صرف مضمون جوڑنے کے لیے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر آتا ہے، یعنی اس کا وبال اسی پر ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک اعمال کرے فلانفسہم، تو وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہیں۔ یمحدون، کہ وہ راستہ ہموار کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال اس کے لیے جنت کی تمہید بنتے ہیں، جنت کے لیے راستے کو ہموار کرتے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ اچھا بدلہ عطا فرمائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اپنے فضل سے، یعنی جو بھی اللہ دیتے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے، جو اجر ملتا ہے ہمیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ انسان اس کو اپنے عمل کا بدلہ نہیں کہہ سکتا، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا فضل جب اسے ڈھانپ لے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری ساری بندگی بھی حق بندگی کو ادا نہیں کر سکتی، وہ بہت ہی ناقص ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبد کامل ہیں وہ فرما رہے ہیں یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے جیسا کہ تیری بندگی کا حق تھا۔ تو پھر اللہ کا فضل ہے جو شامل حال ہوتا۔ علماء نے اس مسئلے کو ایسے سمجھایا، یعنی خیال پیدا ہوتا نا کہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے، تو اس طرح سمجھایا، کہا کہ دیکھو ایک ہے اللہ کی رحمت اور فضل، اس کے لیے بھی کچھ اہلیت درکار ہے۔ جو شخص عمل سے ہی دور ہو جائے تو وہ ایک طرح سے کفران نعمت کرتا ہے، اور وہ اللہ کے فضل کا محل نہیں بنتا، یعنی اللہ کا فضل پھر اس سے متعلق نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ہے اس طرح سے، اور جو اعمال کرتا ہے وہ پھر اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو استحقاق ان معنی میں نہیں کہ عمل کا بدلہ جنت ہے، بلکہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس پر رحمت فرماتے ہیں اور جنت عطا فرماتے ہیں۔ باقی یہ خوبصورت ایک اسلوب اور پیرایہ بیان ہے قرآن حکیم کا کہ جہاں بندوں کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں وہاں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اے اللہ ہم جنتی بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اے اللہ ہم جنت پہنچ گئے سوائے تیرے فضل سے، صرف تیرے فضل سے، تیرے فضل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، صرف تیرے فضل سے ہم جنت پہنچ گئے، اور اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو ہم نہ پہنچ پاتے۔ اور جہاں اللہ تذکرہ فرماتے ہیں اپنے جنتی بندوں کا اور اپنی جنت کی نعمتوں کا تو فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے عمل کے بدلے میں تمہیں دیا گیا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے عمل پر نگاہ نہ کرے بلکہ عمل کرتا رہے اور اللہ کے فضل کی امید رکھے۔ فرمائے انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، ومن آیاتہ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ اسلوب اس صورت میں خاص ہے، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ آئے تھے کہ تین آیات کا جوڑا ایک 6 آیات کی صورت میں واقع ہوا تھا، وہاں 6 نعمتوں کا ذکر تھا، 6 آیات کا۔ آیت سے مراد نشانیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور ایمان کے اسباب۔ فرمایا ومن آیاتہ، اور یہاں بھی وہی اسلوب ہے، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یرسل الریاح، کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہوائیں اللہ کا لشکر ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں کسی قوم پر انہیں بھیج دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہوائیں پھر 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہیں جو عذاب والی ہوائیں ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں،
تکلیف اور کلفت کا باعث ہوتی ہیں، اور ایک وہ ہوائیں ہیں جو انسان کے لیے زمین پر رہنے کو سازگار بناتی ہیں۔ یہاں وہ دوسری قسم یعنی جو بشارت والی ہوائیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور ہوا کیا ہے؟ وہ اصل میں رحمت یعنی بارش کا پیش خیمہ ہے۔ بارشوں سے پہلے ہوائیں چلا کرتی ہیں، تو ذکر ہو رہا ہے کہ یرسل الریاح، وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبریاں دینے والی بنا کر۔ ہوا چلتی ہے تو خاص طور پر جو بارانی علاقے کے کسان ہوتے ہیں، کاشتکار ہوتے ہیں، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب بارش برسے گی اور ہماری فصل لہلہا اٹھے گی۔ تو مبشرات، وہ خوشخبریاں دینے والی ہوائیں ہیں۔ لیذیقکم من رحمتہ، تاکہ اللہ تمہیں مزہ چکائے تم اپنی رحمت کا، یعنی تم تک پہنچائے اپنی رحمت۔ اور یہ بارش جو ہے وہ رحمت بن کر آیا کرتی ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اسی طرح سے جو ہوائیں چلتی ہیں اس کا ایک اور استعمال ذکر کر دیا تاکہ اللہ کی قدرت کی نشانی بن جائے اور تمہارے لیے شکر گزاری کا سامان ہو۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ چلے کشتیاں اللہ کے حکم سے۔ یہی ہوا ہے جو بادبانی کشتیوں کو چلایا کرتی ہے۔ آج تو اسٹیم انجن اور اس کے علاوہ دیگر جو انرجی سے چلنے والے مختلف کئی انرجی کے سورسز سے چلنے والے انجن ہیں وہ آ گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جو کشتیاں چلا کرتی تھی بادبانی ہوا کرتی تھی فقط، تو اس زمانے میں خاص طور پر اسے سمجھا جا سکتا تھا، اور آج آپ کہہ لیجئے کہ اسی ہوا کے اور بہت سے استعمال ہو گئے۔ یہ ونڈ کوریڈور بن گئے کہ جہاں ہوائیں زیادہ چلا کرتی۔ ہمارے بھی شہر کراچی میں آپ جانتے ہیں کہ ایک پورا علاقہ ہے جہاں پر سمندری ہوائیں بہت دور تک جاتی ہیں اور بہت زوردار ہوتی ہیں، تو وہاں پر بڑے بڑے پنکھے لگائے گئے جس کے ذریعے سے بجلی بنا لی جاتی ہے۔ تو یہ ہوائیں بہت سے مصارف رکھتی ہیں، نوع انسانی کے لیے فائدوں پر مشتمل ہیں، اور انسان ان کو اپنے کاموں میں لاتا ہے۔ اس وقت تک کی جو ٹیکنالوجی تھی اس میں کہیے کہ کشتیوں کا استعمال تھا، آج اس سے آگے اور بہت سے کام ہیں جو ان ہواؤں سے انسان لیا کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی چند مثالیں ذکر کر دی تاکہ انسان غور کرے کہ کس طرح سے اس کارخانہ ہستی کو انسان کی خدمت پر اللہ نے معمور کر دیا۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ چلے وہ کشتیاں اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے۔ کشتیاں چلتی ہیں تو ان کا ایک بڑا مصرف کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک بات علوم القرآن میں سے نقطے کی بات ہے وہ سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کسی شے کا ذکر کرتا ہے تو برسبیل مثال ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا صرف یہی ایک مصرف ہے۔ جیسے ہوا کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کشتیوں کا چلانا اور اس میں بادبانی کشتیاں، آج اس کے دوسرے مصارف بھی ہو گئے۔ اسی طرح سے یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے۔ تو فضل اللہ کا عام طور پر رزق کے لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے قرآن حکیم میں کہ تم اپنی تجارت کو، اپنی معاش کو حاصل کر سکو۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا نا کہ جنت استحقاق نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح سے رزق جو کچھ انسان کو دنیا میں ملتا ہے وہ بھی نہ محنت کے بدلے ملتا ہے، نہ ذہانت کے بدلے، نہ علم کے بدلے۔ ہاں یہ بھی اس کے بعض اسباب ہیں مگر ملتا اللہ کے فضل سے ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے ہیں جو نہ محنت کریں، نہ علم والے ہوں، نہ عقل مند ہوں، نہ ذہانت رکھتے ہوں، نہ اور کوئی ان کے پاس ہنر ہو، مگر اللہ انہیں بہت کچھ دے دیتا۔ اور بہت سے ایسے کہ سارے اسباب رکھتے ہیں مگر ان کو اللہ سبحانہ و تعالی رزق نپاتلا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اسباب تو ہیں مگر ضروری نہیں کہ ہر سبب نتیجہ بھی پیدا کر دے جب تک اللہ کا مسبب الاسباب کا حکم نہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ تم اس سے تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی ان کشتیوں پر مال برداری ہوتی ہے، سامان رکھا جاتا ہے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سامان تجارت منتقل کر کر تم مال کماتے ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چاہیے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ہاں یہ مصرف متعین ہے، چاہے وہ انسان پچھلے زمانے کا وہ ان بادبانی کشتیوں پر تجارت کرتا ہو اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں حصول رزق سے، اور چاہے آج بڑی بڑی جو کئی منزلہ کنٹینرز اپنے اوپر رکھ کر چلنے والی کشتیاں ہیں وہ بھی مال لے کر جاتی ہیں، سامان لے کر جاتی ہیں، مال تجارت لے کر جاتی ہیں، اس سے پیدا ہونے والا رزق اور اس سے حاصل ہونے والا رزق، اس پر بھی یہی رویہ شکر گزاری درکار ہے۔ تو انسان وہی ہے، اسباب رزق اور اس کے ذرائع اور وسائل ظاہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں مگر جذبات وہی ہونے چاہیے جو خالق نے اپنی مخلوق کے لیے متعین کیے ہیں۔ چاہے آج سے 1400 سال پہلے والا انسان ہو، چاہے آج کا انسان ہے، اس کے لیے وہی شکر گزاری، وہی صبر و شکر کے رویے مطلوب ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی رسول بھیجے، کئی رسول بھیجے، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی اپنی قوموں کی جانب۔ اور ایک جگہ آیت آتی ہے فرمایا تترا،
پے در پے رسول بھیجے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد تیسرا، ان کے بعد. اور مسلم شریف کی روایت میں ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا تو ماجرا یہ تھا کہ اذا خلفہ النبی حلفہ النبی، ایک نبی جاتے تھے اور دوسرے نبی آ جایا کرتے تھے. پے در پے ان میں تقریباً 2500 سال تک انبیاء اکرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور اس طرح سے ہدایت کا سامان نوع انسانی کے لیے کیا گیا. لکل قوم ہاد، فرمایا ہر قوم کے لیے اللہ نے رہنما اور ہادی بنایا ہے، اور فرمایا ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان کے لیے حق واضح نہ کر دیا جائے. تو اقوام کے لیے اس طرح سے اہتمام کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد نوع انسانی میں یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اب یہاں یعنی شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، اور مغرب سے مشرق، مشرق سے مغرب آنا جانا آسان تھا، اور منتقل ہونا لوگوں کا عام ہو گیا تھا، ذرائع نقل و حمل عام تھے. تو اب یہ وقت آ گیا کہ نوع انسانی کو حتمی اور آخری ہدایت دے دی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کسی کو میرے مبعوث ہونے کی اطلاع مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں کامیابی کا سوائے اس کے کہ مجھ پر ایمان لائے. تو چاہے یہود ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے وہ اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اب ہر ایک کے لیے ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور آگے فرمایا فجاؤہم، تو وہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کے پاس آئے بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ. بینہ دونوں باتوں کو کہتے ہیں، کہیں آیات قرآنی کے لیے، اور اسی طرح سے پچھلی جو کتابیں نازل ہوتی رہیں ان میں جو ہدایت کا سامان ہے اس کو بھی بینہ کہتے ہیں. بینہ ایسی دلیل جو آپ سے آپ روشن ہو، اس کو واضح کرنے کے لیے باہر سے کسی اور استدلال کی ضرورت نہ ہو. جیسے قرآن و سنت کا معاملہ ہے، کوئی شخص اگر سلیم الطبع ہے اور صحیح عقل کا حامل ہے، فطرت اس کی صحت پر برقرار ہے، گناہوں سے اور بد کرداری سے اور اسی طرح کے غلط کاموں سے اس نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا، تو قرآن و سنت کا سادہ بیان اس کے لیے کافی ہے. ایک بات جو سادگی سے کہی جائے اس کے دل میں اتر جاتی ہے اور اسے لگتا ہے واقعتاً یہ تو میری فطرت کی آواز ہے، یہ تو میری ضمیر کی آواز ہے، یہ تو وہ دین ہے جو مجھے میرے اندر پیوست ہے، اندر سے پکار آتی ہے. تو یہ بینہ ہے، دلائل ہیں قرآن حکیم کے. اسی طرح سے انبیاء اکرام علیہ السلام جو معجزات لاتے رہے وہ معجزات بھی بینہ کہلاتے ہیں. جیسے بڑے بڑے معجزات دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ دیا گیا، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بھی بہت سے حصی معجزات تھے اور قرآن حکیم خود معجزہ بنایا گیا. تو فرمایا تمام انبیاء اکرام یعنی نبوت کی دلیل کے طور پر جو شے دی جاتی ہے نا معجزہ، اسے بینہ کہا گیا. فرمایا وہ بینات کے ساتھ آئے تھے، مگر ہوا کیا، درمیان میں سے ایک مرحلے کو قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس کا نتیجہ ذکر کر دیا، مرحلے کو ذکر نہیں کیا. فرمایا اپنی اپنی قوموں کی طرف رسول آئے بینات کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ. فانتقمنا من الذین اجرموا، تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا. تو درمیان میں کیا بات رہ گئی، یہ کہ فکذبوہم، تو ان لوگوں نے جھٹلایا ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو بینات لے کر آئے تھے، واضح دلائل لے کر آئے تھے، ان کی بات نہیں مانی، جھٹلا دیا. تو پھر اللہ فرماتے فانتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا. رسول کا انکار اصل میں اللہ کا انکار ہے، رسول کی تکذیب اللہ کی تکذیب ہے، رسولوں سے معارضہ کرنا، ان کے بالمقابل آنا اصل میں اللہ سے جنگ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انتقام لیا من الذین اجرموا، ان لوگوں سے جو مجرم تھے، جنہوں نے جرم کیا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، بڑی شاہانہ آیات ہیں. فرمایا ہم نے ان مجرموں سے بدلہ انتقام لیا، اور بے شک ہم پر تو اہل ایمان کی نصرت کرنا لازم تھا، اللہ اپنے اوپر خود لازم ٹھہرانا ہے، ورنہ کوئی بندہ لازم نہیں ٹھہرا سکتا. فرمایا کان حقا علینا وکان حقا علینا، اور ہم پر تو یہ حق تھا نصر المومنین کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں. مفسرین نے ایک نقطہ لکھا یہاں پر کہ ویسے تو یہ اصول کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کی نصرت فرماتے ہیں، مگر بہت سی جگہوں پر عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ہمارے خیال کے موافق ان کی نصرت نہیں ہو رہی. تو کہا کہ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی نصرت کا وعدہ جھوٹا تھا نعوذ باللہ، بلکہ بعض اوقات اس میں تاخیر ہوتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے نصرت کا ایک وقت طے کر رکھا ہے، اس کے آنے میں ابھی وقت ہے، تو جلدی نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ بالآخر معالن نتیجے کے اعتبار سے اہل ایمان ہی کو فتح و کامرانی حاصل ہونی ہے، مگر درمیان کے مراحل میں ہو سکتا ہے کسی ہزیمت سے، باوجود اس کے کہ تقاضا ایمانی آپ نے پورا کر دیا اور ایمان عمل صالح کی شرائط پوری کر دی، اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نصرت میں کچھ وقت ہو. تو اللہ کی حکمت ہے، وہ خوب جانتا ہے. یہ سمجھنا کہ وہ نصرت کیوں نہیں آئی اور پھر مایوس ہو جانا،
یہ تھوڑ دلا پن ہے، یہ جلد بازی ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں جو عجلت ہے اور جلد بازی ہے اس کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ جانتے ہیں، اور اس بات کا بھی ذکر قرآن حکیم کرتا ہے کہ جس طرح سے اللہ نصرت فرما کر شکر کے مواقع دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات ابتلا فرما کر آزمائش میں ڈال کر صبر کے مواقع دیتے ہیں۔ اور یہ بھی قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا چاہتا ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے بعض کو مرتبہ شہادت پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل نتیجہ اس دنیا کا نہیں ہے، چاہے یہاں عارضی طور پر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کوئی ہزیمت، کوئی نقصان، کوئی شکست اس سے بھی دوچار ہونا پڑ جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دین نعوذ باللہ حق نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ سچا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ اللہ کی حکمت میں یہ تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو صبر کی نعمت جو ہے اس سے نوازا جائے، مسلمانوں کو صبر کے مراحل سے گزارا جائے، ان کی آخرت کے درجات بڑھا دیے جائیں۔ تو فرمایا ہمارے اوپر ہم پر حق ہے مدد کرنا مومنوں کی۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، فرمایا کہ ما من مسلم یذوب عن ارض اخیہ الا کان حقا علی اللہ تعالی ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامۃ ثم تلا وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ ایک تو ہم نے بڑے پیمانے پر دیکھا نا کہ یعنی مسلم قوم کی نصرت، مدد، میدان جہاد میں مدد مسلمانوں کی، اور سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی مدد اللہ فرماتے ہیں۔ یہ اس روایت میں جو اس آیت کی ایک معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کا دفاع کرتا ہے، یعنی آپ کسی مجلس میں ہیں، وہاں کسی مسلمان پر تہمت لگائی جا رہی ہے، اس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور آپ اس کی طرف سے دفاع کرتے ہیں، تو جب کوئی شخص کسی مسلمان اپنے بھائی کی طرف سے دفاع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص جو دفاع کرنے والا ہے اس شخص کے اوپر سے جہنم کی آگ کو ہٹا دیتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کا دفاع کرنا، اس کے عرض کا یعنی اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اسی طرح اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے گھر بار کی حفاظت کرنا، اور یہ سب کچھ، اس کی نیک شہرت کی حفاظت کرنا، اور یہ سب کچھ یعنی کسی کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے اور ہم بھی بیٹھے مزے لے رہے ہیں اس پہ کہ ہاں صحیح ایسی ہوگا، یہ ہمارے معاشرے کا آج چلن بن گیا۔ ایسے موقع پر کہنا کہ بھئی آپ نے کیا تحقیق کی، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کسی کو غیبت کرتے دیکھتے تو پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بات کو منتقل کر دیا جائے تاکہ سامنے والے کی یعنی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، مگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو پھر اسے تنبیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی شہادت ہے، آپ کے پاس گواہی ہے، اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں، دلیل ہے اس کی آپ کے پاس، اللہ کی عدالت میں پیش، اور اگر نہیں ہے تو برائے مہربانی یہ بات نہ کریں ہمارے سامنے، ہماری مجلس میں غیبت کا ہونا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ جو دفاع ہے کسی بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں، اس کی فضیلت فرما رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نار جہنم کو یوم قیامت، روز قیامت اس شخص کے اوپر سے ہٹا لیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، ثم تلا وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ معلوم ہوا جو مسلمانوں کی مدد کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، روزمرہ ہم اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں، ہماری ہر مجلس اللہ محفوظ فرمائے کہ اس فضیلت کے حاصل کرنے کے مواقع فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو تنبہ کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اللہ الذی یرسل الرياح، بے شک اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتصیر سحابا، وہ اٹھا لاتی ہیں، تصیر بمانا تحملو، اٹھا کر لاتی ہیں، سحابا بادلوں کو، سحاب بھاری بھرکم بادلوں کو کہتے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں پانیوں سے، فیبسطہ فی السماء، پھر اسے پھیلا دیتی ہیں وہ ہوائیں آسمانوں پر، یعنی آسمان میں اس کے ٹکڑے بن جاتے ہیں، کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے اسے آسمان پر پھیلا دیتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اسے کر دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی وہ جو بڑا بادل تھا سحاب کی صورت میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے تاکہ بڑی اراضی کو سیراب کیا جا سکے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو کہ وہ برستی ہے اس کے بیچ سے، وقت کہتے ہیں فوار کو جو ابتدائی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہ تیز جو ہے وہ صورت بھی اختیار کر لیتی ہے، تو یعنی ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ بارانی علاقے کا جو کاشتکار ہے اور وہاں کا جو کسان ہے اس کو اس کی اہمیت معلوم ہے،
اور ہم لوگ جو کہ عام طور پر شہری زندگیوں میں رہتے ہیں، ہمیں شاید اس نعمت کا معلوم نہیں کہ جہاں سال بھر کی فصل کا مدار ہی اس بات پر ہے کہ بارش برسے کی تو فصل ہوگی، اور فصل ہوگی تو پھر ان کا چولہا جلے گا اور ان کی مال مویشی جو ہے وہ چر سکیں گے اور ان کی پوری معیشت کا پہیہ اس پر ہے۔ تو وہ تو ہواؤں کو دیکھ کر اور ہواؤں کے رخ سے معلوم کر لیتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے یا جو ہے وہ آندھی طوفان ہے، اور بارش آ رہی ہے تو یہ کس قدر مفید ہوگی، اور زیادہ ہو گئی تو نقصان دہ ہو جائے گی۔ تو ایک حد میں اس کا برسانا، یہ کون ہے؟ یعنی ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے والا کون ہے کہ تمہارے لیے اس بارش کو، اسی شے کو مفید بنا دے، اور اگر وہ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو مضر ہو جائے؟ کون ہے وہ ذات؟ وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس پر غور کرنے سے جو ایمان تک انسان پہنچتا ہے، یہی وہ سفر ہے جو قرآن حکیم کروانا چاہتا ہے۔ فرمایا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو کہ وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، یعنی برستی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ اسے برساتا ہے، یعنی پہنچاتا ہے جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی بندوں کو اس سے مستفید کرتا ہے، ان کی زمین پر، عباد و بلاد پر، کھیت کھلیان پر اور چوپایوں پر، اور جہاں جہاں اس بارش سے فائدہ ہو سکتا ہے وہاں اسے پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ پانی ڈیموں میں آتا ہے، ڈیم میں رہتا ہے، جھیلوں میں آتا ہے، اور پھر شہروں میں بھی پانی کا انتظام انہی ذرائع سے ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اذا ہم یستبشرون، جب ایسا ہو جاتا ہے تو وہ خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ جب بارش ایسی فائدہ مند ہو جاتی ہے ان کے لیے، قحط سالی دور ہو جاتی ہے اور اعتدال کے ساتھ بارش برس جاتی ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اس سے پیشتر یعنی اس بارش کے بادل کے آ جانے سے پہلے تو وہ اس باران رحمت سے مایوس ہی ہو گئے تھے۔ قبل دو مرتبہ تکرار لفظی کے لیے آیا، اور اس کو تاکید کے لیے کہ اس سے پہلے ذرا غور کرو نا کہ وہ جو کسان اور وہ کاشتکار ابھی مستبشرون کی کیفیت میں ہیں، یعنی خوشیاں منا رہے ہیں، اور واقعتاً وہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہمیں شاید اس کا تجربہ نہ ہو، مگر جن جگہوں پر قحط سالی کے بعد بارش برستی ہے وہاں ایک عجیب جشن کا فضا سما ہوتا ہے، اور وہ لوگ جشن کی کیفیت میں سرشاری کے ساتھ جھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ لوگ جو ابھی خوشیاں منا رہے ہیں، اس سے پہلے ذرا غور کرو، اس بارش کے آنے سے پہلے اندیشے کا بھی شکار تھے کہ زیادہ برسی تو کیا ہوگا، اور اسی طرح سے طوفانی ہوئی تو کیا ہوگا، اور نہ آئے تو کیا ہوگا۔ یہ سارے جو تمہارے اس سے پہلے نا امیدی کے اسباب تھے، لمبلسین، یعنی انتہائی نا امید ہو چکے تھے، اور اس نا امیدی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں امید کی یہ رمق دکھا دی اور بارش برسا دی۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، چنانچہ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے آثار کو۔ بعض مفسرین نے قرآن حکیم کے سیاق و سباق کے اسلوب کو دیکھتے ہوئے اس بات کا بیان کیا ہے، جیسے امثال القرآن کتابیں لکھی علوم القرآن میں علماء نے، اور کہا کہ جو بارش کا مضمون ہے نا، یہ ہدایت و نبوت کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہ تمثیل ہے۔ ویسے تو ایک بات ہو گئی جو ہم نے عرض کر دی کہ عام تفسیر یہی بیان کی جائے گی اور کی جا رہی ہے اور لکھی گئی ہے کہ یہ ایک نعمت ہے جس کا ذکر ہوا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جو قرآن حکیم کے امثال ہیں اس میں یہ خاص پہلو ہے کہ بارش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور بارش کو آپ کے ساتھ آنے والی وحی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور زمین انسانوں کی قسمیں ہیں، بعض انسان، اور یہ دل ہیں انسانوں کے، بعض ہیں جو کہ اس وحی سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جگمگا اٹھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، اور بعض ایسی شور زدہ اور نکمی اور بیکار زمین تھی، اور اتنی کہیے کہ وہ جس کو کہا کہ والذی خبثا، وہ جو کہ بالکل خبیث زمین تھی، اس سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی باران رحمت تو برس رہا ہے، یعنی نور نبوت تو ذوفشا ہے، مگر ابو جہل بھی موجود ہے اس موقع پر اور اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو جیسے بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کیچڑ بن جاتی ہیں، جتنی بارش برسے اتنا ہی وہ دلدل بنتی چلے جاتی ہیں، اس میں فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ کسی فارسی شاعر نے کہا نا کہ باراں کے در لطافت تب اش خلاف نیست، در باغ لال لویت در شور بو میں خس۔ مولا روم کا شعر ہے غالباً، کہا کہ بارش کی ذات میں تو سوائے اچھائی کے کچھ اور نہیں ہے، بارش تو اپنی ذات میں اچھی ہے، مگر یہ باغ میں جب برستی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھے اچھے پھول پودے اگتے ہیں، اور جب شور زدہ زمین پر، نمک زدہ زمین پر برستی ہے تو کیا ہوتا ہے، دلدل بن جاتا ہے۔ اس میں بارش کا تو قصور نہیں۔ تو یہ جذب کرنے کی کیفیات ہیں، یہ قلوب ہیں، انسان کے دل ہیں، اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اس کی تڑپ ہے اپنی ہدایت کے لیے کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی جانب دیکھو۔ دیکھو سے مراد کیا؟ اس سے عبرت حاصل کرو، دیکھو اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اور آثار کیا معنی؟ اثر کی جمع آثار ہے، اور اثر کہتے ہیں بقیت الشیء، لغت میں اثر کے معنی بقیت الشیء۔ کوئی شخص چل کر چلا گیا تو اس کے جو نشان ہے
راہ ہیں، نشان قدم ہیں، ان کو اور فٹ پرنٹس کو، اس کو کہا جاتا ہے اثر. جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں اس بات کا ذکر بھی آیا نا کہ میں نے ایک، جو سامری کہنے لگا میں نے کیا کیا، قبضت، میں نے ایک مٹھی بھر کر مٹی لے لی. کہاں سے؟ من اثر الرسول، وہ جو جبرائیل آئے تھے، جبرائیل کے جانے کے بعد جو ان کے پیر کے نشان بن گئے تھے، وہاں سے میں نے ایک مٹھی مٹی لی اور لے کر اس بچڑے میں ڈال دیا اور اس کے اندر سے آوازیں آنے لگی. تو وہاں اثر الرسول سے مراد کیا؟ قدم کے نشان. اثر کہتے بقیت شے، کسی شے کے آثار کو. اور یہ عقل مندوں کی علامت ہے کہ وہ کسی شے کے آنے سے پہلے یا جانے کے بعد کی جو علامات ہوتی ہیں اس سے حقیقت کو پہچان جائیں. اور عقل مندی یہی آج درکار ہے. یعنی ہم ایک عالم ارواح میں وقت گزار آئے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے، اس کو پہچان جائیں جب ہم نے عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد بندگی کیا تھا. جب اللہ نے سوال کی سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں سب نے، ساری ارواح نے کہا تھا کہ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک اللہ اب ہمارے رب ہیں. تو اب ان آثار کو اپنے اندر سے دریافت کر لیں. اور دوسرا یہ کہ آنے والے واقعات یعنی قیامت، اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، قرآن حکیم بتلا رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو درست کر لیں آگے کے لیے. تو یہ عقل مند لوگ ہیں جو چیز، کسی شے کی علامت کو دیکھ کر اس نتیجے تک پہنچ جائیں جہاں تک پہنچانا مطلوب ہے. فرمایا کیف یحیی الارض بعد موتہا، دیکھو تو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. تو جب مردہ زمین کو اللہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح گناہ سے خراب ہو جانے والے دل، قلب، وہ بھی صاف ہو جایا کرتے ہیں توبہ سے. ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک اللہ ہی ہے جو کہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر خوب قادر ہے. جہاں بارش سے رسالت اور لوگوں کی ہدایت کا مضمون بیان ہوا، وہیں اس سے پیدا ہونے والی روئیدگی، مردہ زمین کا زندہ ہونا، اس سے انسانوں کے روز قیامت جلا اٹھائے جانے، زندہ کیے جانے پر بھی استدلال ہوا. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور فرمایا کہ اگر ہم بھیج دیں ایسی ہوا، فَرَآهُ مُصْفَرًّا، ایسی ہوا کہ تم دیکھو اپنی کھیتی کو بالکل زرد پڑ گئی ہے. ایک تو ہوا کا فائدہ بتلایا گیا کہ وہ بارش لے کر آتی ہے، کشتیاں چلاتی ہے. اب بتلایا جا رہا ہے کہ یہی ہوا جسے تم مفید سمجھ رہے ہو، اس کی ذات میں مفید و مضر ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. جب اللہ چاہیں گے ضرر زدہ ہو جائے گی، اور جب اللہ چاہیں گے تو یہ مفید ہو جائے گی. فرمایا فرآہ مصفرا، اگر ایسی ہوا ہم بھیج دیں، ریحن ایک ایسی ہوا، فرآہ مصفرا کہ تم دیکھو اس ہوا کے نتیجے میں اپنی کھیتیوں کو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، لظلوا من بعدہ یکفرون، تو ہو جائیں البتہ یہ لوگ اس کے بعد انتہائی ناشکر. یعنی پہلے مستبشرون فرمایا، خوشی منانے والے، اور اگر وہ ہوا آ کر نقصان پہنچائے تو پھر گلا شکوہ کریں گے کہ ہمارا سارا سال بھر کا نقصان ہو گیا، کھڑی فصلیں جل گئیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا. تو انسان غور تو کرے کہ فاعل حقیقی کون ہے، کس کی منشا ہے جو اس کائنات پر جاری و ساری ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو اپنی پکار. یہاں بعض لوگوں نے وہ سمع موتیٰ کا مسئلہ نکالنا شروع کیا، اگرچہ وہ ایک علمی موضوع ضرور ہے، مگر اس آیت میں جو بات بیان کی جا رہی وہ واضح ہے، عام ہے، صاف ہے. وہ کیا ہے کہ انسان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہدایت حاصل نہ کرنا چاہتے ہوں، قبول نہ کرنا چاہتے ہوں، ان کو آپ اگر سناتے بھی رہیں، پکارے بھی، تو انہیں فائدہ ہونے والا نہیں، اس لیے کہ ان کے ان کانوں سے تھوڑی سننا، انہوں نے دل کے کانوں سے سننا ہے. جو بات دل کے کانوں سے نہ سننا چاہے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور مردوں سے مراد کون ہے؟ وہ زندہ افراد کے جو ہدایت کو ٹھکرا کر یا زندہ رہتے ہوئے اپنے دلوں کو مردہ کر چکے ہیں، وہ روح کے تقاضوں سے، دل کے ضمیر کی آواز سے اپنے آپ کو مردہ کر چکے ہیں. تو کہا ایسے لوگ مردہ ہیں. تو یہ تو چلتے ہوئے چلتے پھرتے جانور ہیں، یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ تو اپنی ہی مقبروں کو لیے پھرنے والے تازیانے ہیں. تو کہا کہ ان کو آپ کیا سنائیں گے؟ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور بہروں کو آپ اپنی پکار، زوردار آواز سے بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹ دکھا کر پیٹ پھیر کر چلے جائیں، جب وہ ہدایت کی بات سننے سے ہی غافل ہو جائیں. جو سنتا نہ ہو اسے کون سنائے، اور جو سننا نہ چاہے اسے کون سنائے، اور جو ہدایت لینا نہ چاہتا ہو اس کو کیا فائدہ پہنچائے. جس طرح سے تیز بارش برس رہی ہے مگر کوئی پیمانہ اگر الٹا رکھا ہوا، کٹورا الٹا رکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر کوئی پانی جمع نہیں ہوگا اور وہ پھسل جائے گا، اس کے اوپر سے رائے گا جائے گا. اسی طرح سے کسی شخص نے اگر اپنی ہدایت
کی تڑپ کو ہی بند کر دیا ہے، دل کے کان بند کر رکھے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لگانا، آپ کا ہدایت کی طرف پکارنا، یہ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اور تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تو اپنے تئیں بھرپور جو کچھ آپ کے ذمے ہے وہ آپ نے ادا کیا، آپ کے ذمے تو بات کا پہنچانا ہے، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ ہدایت دینے والے نہیں کسی شخص کو، اندھوں کو ان کی گمراہی سے، یعنی اندھوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے اور گمراہی سے نہیں نکال سکتے، انہوں نے آنکھیں ہدایت سے بند کر لی ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، ہاں آپ تو سنا سکتے ہیں انہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں ہماری آیات پر، ایمان لاتے ہیں یعنی لانا چاہتے ہیں ہماری آیات پر، فہم مسلمون، چنانچہ وہی لوگ فرما بردار ہیں، یعنی وہی پھر فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا کمزوری کی حالت میں۔ من ضعفن سے مراد کیا ہے؟ پہلی تخلیق جو انسان کی ہے نا، من بمانا فی ہے، فی ضعفن یعنی حالت ضعف میں پیدا کیا۔ نطفہ جب رحم مادر میں ہوتا ہے تو بالکل کمزور ہے، اور اسی طرح سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب بھی وہ کمزور ہی ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوہ، اور پھر اس حالت ضعف کمزوری کی حالت کے بعد اللہ نے بنا دی تمہارے لیے قوت والی حالت۔ اب وہ بڑا ہوتا ہے تو ہر پچھلی حالت ضعف والی حالت اور ہر بعد والی حالت طاقت والی حالت تھی، یہاں تک کہ وہ جوانی کو آیا، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر کو آیا، ابھی بھی طاقت میں ہے، پھر اس کے بعد ایک اور کیفیت ہے جس کا ذکر ہوا، فرمایا وجعل ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہاری قوت کی قوت کی کیفیت کو ضعف کی کیفیت میں تبدیل کر دیا۔ پھر اس کے بعد بڑھاپے کی کیفیت ہے وشیبتن، تو کمزوری کیا ہے؟ یہ عمر کا ڈھلنا شروع ہو جائے، یہاں تک کہ اب وہ بڑھاپے پر آ جائے تو اس کو لفظ میں ذکر کر دیا وشیبتن، شیبہ کہتے ہیں بزرگی اور بڑھاپے کی عمر کو، تو کہا یہ تمہارا لائف سائیکل ہے، اس طرح سے زندگی کمزوری سے شروع ہوتی ہے واپس کمزوری کو پہنچ جاتی ہے، توانائی کا درمیان میں ایک تھوڑا سا عرصہ ہے، اور یہی آزمائش ہے۔ اب وہ جو توانائی کا اور طاقت کا اور قوت کا زمانہ ہے انسان کی بلوغت سے لے کر اس کی بڑھاپے کی عمر تک، تو اس زمانے میں اس عرصے کے دوران اس کو دیکھنا ہے اس بات کو کہ کیا وہ واقعتاً اپنی بات کی ضعف کی حالت کے لیے کچھ اچھا کر رہا ہے، اور کیا اس نے اپنی پچھلی ضعف کی حالت کو پیش نظر رکھا ہوا ہے، پچھلی ضعف کی کیفیت اس کو پیش نظر رکھے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں ناچیز تھا، میں حقیر تھا، میں کوئی مذکور شے ہی نہیں تھا، اس کائنات میں میری کوئی ہستی نہیں تھی، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قوت کاملہ سے مجھے ایک وجود عطا کر دیا، اور پھر اس وجود کو ایسا قوت والا بنا دیا کہ اب وہ توانائی اور طاقت کے ساتھ جب کھڑا ہے تو اب یہاں پر اللہ کی مان کر چلے۔ اسی لیے جوانی میں کی ہوئی عبادت کو، بندگی کو، اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں کو وہ خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اگر یہ جوانی میں اس نے اچھے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں اور بھرپور محنت کی ہے، تو بعض حدیثوں میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ کسی بیماری سے یا کسی ضعف کی وجہ سے ان اعمال کو اس طرح انجام نہ بھی دے سکے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو قوت میں اور صحت میں اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں اور اپنی عبادات کو، اپنی بندگی کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں بعد آنے والے ضعف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو ویسے ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ ویوم تقوم الساعہ، یہاں پھر ایک دفعہ اس بات پر غور کیجیے، دیکھیے جو بات فرمائی گئی اس آیت کا حاصل کیا ہے کہ قوت کا زمانہ بہت تھوڑا سا ہے۔ آپ دیکھیے نا، 2 دفعہ تو ضعف کا ذکر آ گیا، اور اس کے بعد تاکید کے ساتھ شیبتن یعنی تمہارے بڑھاپے کی کیفیت اس کو ذکر کیا۔ تو زیادہ کون سا وقت ہے؟ بچپن کا پورا وقت کمزوری کا ہے، اور بعد کا پورا وقت جو کہیے کہ بڑھاپے کا وہ بھی کمزوری کا ہے۔ تو قوت کا تو تھوڑا سا ہی زمانہ ہے، اور یہی جو وقت ہے نا یہ فیصلہ کن ہے۔ یہ وہ نصیحت کا سامان ہے جو اس آیت میں ہمارے لیے موجود ہے کہ اس کو کارگر بنانے کی ضرورت ہے، اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے پھر نتائج درست پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، وہ دن جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اس دن قسمیں کھائیں گے مجرم لوگ، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہتے ہوں گے قسمیں کھا کھا کر کہ ہم نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی کو، بس ایک گھڑی کو ٹھہرے بس۔ اصل میں جب کسی سختی میں انسان ہوتا ہے تو راحت کا زمانہ اسے تھوڑا نظر آتا ہے، تو کہیں گے کہ وہ مجرم لوگ اس روز یعنی اپنے قیامت کی سختیوں کو دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ دنیا کی زندگی کیا تھی، وہ تو تھوڑی تھی۔ کذالک کانوا یؤفکون، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے وہ پھیرے جاتے ہیں حق بات سے۔ اسی طرح سے وہ اب 2 معنی کیے مفسرین نے، ایک یہ کہ روز قیامت بھی یہ اس طرح سے کھڑے ہو کر دیدہ دلیری سے اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ دنیا میں بھی اسی طرح سے ان کو حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ دونوں معنی ہے، ایسا شخص جس کی عقل اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو۔
تو اب ایسا شخص دنیا میں بھی یہی کرتا تھا. فرمایا کذالک، اسی طرح سے کانو یوفکون، یہ دنیا میں بھی حق سے دور تھے، حق سے پھرے ہوئے تھے، اور اب اسی طرح سے یہاں پر بھی یعنی روز قیامت وہاں کھڑے ہو کر بھی اللہ کے سامنے یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. مفسرین نے ایک مضمون باندھا ان آیات کی ذیل میں اور لکھا کہ کیا، ایک سوال پہلے رکھا کہ کیا اللہ کے سامنے بھی لوگ جھوٹ بول سکیں گے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ دونوں طرح کے اقوال ہیں، کہ بعض جگہوں پر یہ بات آتی ہے کہ اس دن کوئی بات بھی وقال ثوابا، جب لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ جس کو چاہے گا وہی بولے گا، اور جو کہے گا وہ صحیح بات کہے گا. تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہاں بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ بولنے کی طاقت ان مواقف میں سے، جو آنے والے مواقع ہیں قبر کا، حشر کا مرحلہ، اس میں سے بعض مواقع ایسے ہیں وہاں جھوٹ بولنے کی طاقت انسان سے لے لی جائے گی، اور بعض مواقع ایسے ہیں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹ بولنے کا اختیار دے دیں گے انسان کو. جیسے مثال کے طور پر قبر کا مرحلہ ہے تو قبر کے بارے میں ذکر آتا ہے، وہاں سوال ہوگا رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس موقع پر انسان جھوٹ نہیں بول سکے گا، اور جس کو کچھ نہیں پتا، یعنی جو کافر ہیں وہ بھی کہیں گے لا ادری. تو اب یہاں اس موقع پر جھوٹ نہیں بول سکتے، مگر روز قیامت کھڑے ہو کر جھوٹ بول سکتے ہیں. یعنی فرشتوں کے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکتے مگر اللہ کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں. تو فرمایا بات یہ ہے کہ فرشتے تو ہر غیب کا جاننے والے نہیں ہیں، اور فرشتوں کے پاس تو یہ قدرت نہیں کہ ان کی زبانوں کو بند کر دیں، غیب کو جان لیں اور حق بات ان کے ہاتھوں سے اور پیروں سے کہلوا لیں. تو قبر میں تو یہ باتیں کریں گے وہی جو کہ حق ہیں. جو نہیں جانتے حق کو، یعنی مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ روز قبر کے اندر جو ہے یہی کہیں گے کہ میں تو نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا. چنانچہ قبر کی وہ کاروائی درست ہو جائے گی جو فرشتوں کے ساتھ ہونی ہے. ورنہ اگر وہاں اختیار دے دیا جاتا تو لوگ جو ہے وہ عذاب قبر سے ہی بے فکر ہو جاتے کہ وہاں تو جو کہنا ہے کہہ دو، فرشتوں کو کیا معلوم. اللہ نے غیب کا علم سارا کا سارا فرشتوں کو تو نہیں دیا. چنانچہ وہاں تو وہ حق بات اور سچ بات کہیں گے. پھر اس کے بعد جب روز قیامت حاضر کیے جائیں گے تو پہلا مرحلہ قرآن حکیم میں دونوں باتیں جو کہ ذکر ہوئی، جیسے یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ وہاں انکاری ہو جائیں گے، اور بھی دیگر مقامات پہ آتا ہے کہ کافر جو ہے وہ انکاری ہو جائیں گے، اور بعض جگہوں پہ تو اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے ہی نہیں تھے. تو یہ وہ موقع ہے جو ابتدائی ہے مرحلہ، پہلا مرحلہ. آزادی دے دیں گے اللہ کے، صحیح ہے جو بولنا ہے بولو. اور جب وہ جھوٹ بولیں گے پھر اس کے بعد ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ اور ان کے پیر وہ گواہی دیں گے اور بتلائیں گے کیا کچھ کر آئے. تو دونوں اور چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بکل شیء علیم ہے، سارے غیب کا جاننے والے ہیں، اس کے سامنے ان کا جھوٹ بولنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. تو وہاں اللہ نے بطور آزمائش جیسے دنیا میں اختیار دیا تھا، ایسی وہاں بھی اختیار دے دیں گے، جو بولنا ہے بولو. اور پھر اس کے بعد چونکہ وہ یوم قیامت یوم جزا ہے، نتیجے کا دن ہے، تو پھر ان کے منہوں کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر وہ گواہی دینے لگیں گے. وہاں ان کا اختیار پھر سلب ہو جائے گا، حق واضح ہو جائے گا. تو کہا کہ حق کی کاروائی میں اور انصاف کے واقع ہونے میں ان کا جھوٹ مضر نہیں ہوا، ان کا جھوٹ مؤثر نہیں ہوا. فرمایا کہ وقال الذین اوتوا العلم والایمان. اچھا، اب ایک طرح سے سرکاری گواہ جس طرح سے ہوتے ہیں نا، تو دوسری جانب، ایک جانب تو کفار انکار کریں گے، دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار کا حال تو یہ ہوا، اہل ایمان کا حال کیا ہوگا. وقال الذین اوتوا العلم والایمان. علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے بہت خوبصورت، نظم الدرر کے نام سے، نظم الدرر فی ترتیب فی مناسبت الآیات والسور. اس میں وہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اس سے مراد علماء ہیں. اس لیے کہ عام طور پر قرآن حکیم میں جہاں اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے تو اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ ایمان والوں نے کہا قال الذین آمنوا. تو یہاں ایک اور وصف، غیر معمولی مقام ہے قرآن حکیم کا، جہاں ایک اور وصف داخل کر دیا گیا وقال الذین اوتوا العلم والایمان. کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا اور ایمان کی نعمت دی گئی تھی. تو ایمان والے مسلمان، اور مسلمانوں میں سے وہ جن کو علم دیا گیا وہ علماء. تو کہا اس روز پھر اس یعنی جھوٹی گواہی جو دے رہے تھے اور قسمیں کھا کر جو مجرم کہہ رہے تھے نا، یقسم المجرمون، جو کہتے اس کے بالمقابر اللہ کی طرف سے گواہی دینے کے لیے علماء آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کھڑا کریں گے اور وہ پھر یہ کہیں گے کہ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. تم تو تحقیق ٹھہرے رہے ہو، لقد لبثتم فی کتاب اللہ. کتاب اللہ سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے،
کہ لوح محفوظ میں اللہ نے جو تمہارے لیے مدت لکھ رکھی تھی وہ تم نے پوری کی، الی یوم البعث، دوبارہ اٹھائے جانے کے اس دن تک، وہ جو قیامت کا دن ہے یوم البعث وہ ہے، اس دن تک تم نے اپنی مدت پوری کی، فہذا یوم البعث، یہ ہے تمہارے اٹھائے جانے کا دن، آج تم برآمد کیے گئے ہو اپنی قبروں سے، دوبارہ اٹھائے گئے ہو، ولکنکم کنتم لا تعلمون، مگر تم ہی ہو جو جانتے نہیں ہو، یعنی حقیقت کو جانتے نہیں ہو، جو تم قسمیں کھا رہے تھے وہ جھوٹی تھی، حقیقت یہ ہے، یہ گواہی دیتی جائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، آج کے دن اس روز فائدہ نہ دے گی انہیں ان کی معذرت، یہ ظالم لوگوں کو فائدہ نہ دے گی ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور وہ اس روز توبہ کی مہلت نہیں دیے جائیں گے۔ یستعتبون ولا یستعتب، بعض جو ہے وہ جرائم کے بارے میں دنیا میں بھی طے ہے، اور یہ آخرت کے بارے میں قرآن حکیم جا بجا اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ایک مہلت توبہ ہے۔ اور توبہ کیا ہے، یعنی ولا یستعتبون کے معنی کیا ہے کہ ان کو آڑ نہ دی جائے گی، اور آڑ کیا ہے جہنم سے، وہ اصل میں توبہ ہے۔ جو چیز جہنم سے انسان کو بچاتی ہے وہ کیا ہے، وہ توبہ ہے، یعنی ایک شخص گناہ کرے اب جہنم کا وہ نوالا بننے کو ہے، جو شے اسے روکنے والی ہے، آڑ بننے والی شے وہ کیا ہے، توبہ ہے۔ تو اب ان کو مہلت توبہ نہ دی جائے گی، ان کو وہ ڈھال نہیں دی جائے گی۔ کیوں نہیں دی جائے گی؟ اس لیے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ توبہ کا ایک موقع متعین ہے، ایک فرد کی توبہ ہے اور ایک پوری دنیا کی توبہ ہے، اس کائنات کے لیے ایک باب التوبہ اللہ نے رکھا۔ فرد کی توبہ کا موقع اس وقت تک ہے جب تک موت کا گھنگرو اس کے گلے میں نہ بولنے لگے، خرخر یہاں سے نہ ہونے لگ جائے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندے کے گلے میں ہسلی میں اس کی جان نہ آ جائے اور یہاں سے سانس نکلنے نہ لگے، اکھڑنے نہ لگے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ فرد کی توبہ کا وقت ہے، مہلت ہے۔ اور کائنات کے لیے توبہ کا وقت، وہ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق کی طرف جائے گا، تو اس موقع پر پھر دروازہ باب التوبہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ آخری یعنی جو علامات کبریٰ ہیں قیامت کی، ان میں سے ایک علامت ہے۔ اس وقت تک نو انسانی کے لیے عمومی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں یہ دن یعنی جب وہ دن آ گیا اور قیامت آ گئی، اب توبہ کی مہلت نہیں ہے، اب وہ آڑ تم حاصل نہیں کر سکتے، وہ دنیا میں حاصل کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے جو فوجداری قانون ہے اسلام کا، اس میں بھی بعض جرائم ایسے ہیں جس میں توبہ کی مہلت نہیں ہوتی، جیسے شاتم رسول ہے، کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والا ہے، یا کوئی زندیق ہے اور اس نے یہی وتیرہ بنا رکھا ہے کہ پہلے کوئی کفریہ کام کرتا ہے، لوگوں میں کفریہ عقائد نظریات عام کرتا ہے، اور جب اس کو سرکار پکڑ لیتی ہے، جیسے کہ خلافت عباسیہ کے زمانے میں باقاعدہ ایک دیوان قائم تھا، ایک محکمہ تھا سرکار کا جس کا نام تھا دیوان الزنادقہ، اور جو لوگ کفریہ عقائد اور ملحدانہ نظریات معاشرے میں پھیلاتے تھے ان کو پکڑ کر وہاں لایا جاتا تھا اور ان کی اصلاح کا موقع ہوا کرتا تھا۔ مگر اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ایسے کر کر وہ یعنی کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پھر اسے توبہ، یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے بعض جرائم کی وجہ سے، اس کو توبہ کی مہلت نہیں ہوتی۔ ایک ہے کسی کا مرتد ہونا کسی لا علمی میں یا کسی کہیے کہ جہالت میں، کسی غلط سمت میں چلے جانے پر اس کو مہلت توبہ کی دی جاتی ہے۔ اس میں الگ الگ اقوال ہیں علماء کے کہ مرتد کو، یہ جو اصحاب ردہ ہیں ان کو کب تک مہلت دی جائے گی، پھر وہ کیسے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو ذو منع کہلاتے ہیں، جن کے پاس قوت ہے، باغی ہو گئے اسلامی ریاست کے، ان کے احکام الگ ہیں۔ ایک شخص ہے غلط فہمی میں تو علماء کے پاس بھیجا جائے گا کہ اس کی اصلاح کریں، وہ صحیح ہو جاتا ہے تو توبہ کر لے۔ مگر کسی کا اگر وتیرہ یہ ہے کہ وہ کافر ہوتا ہے پھر اس کے بعد مسلمان ہو کر ظاہر کرتا ہے، کلمہ پڑھ کر پھر نقصان پہنچاتا ہے، یا یہ کہ انبیاء کی توہین کرتا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی توہین کرتا ہے، ایسے گناہوں کے نتیجے میں، ایسے سنگین جرائم کی صورتوں میں اسلامی فوجداری قانون میں یہ بات بھی متعین ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جب وہ گرفت میں آ جائے گا تو سزا اس پر جاری کی جائے گی۔ تو بعض قوانین ایسے ہیں شریعت کے جن میں یہ موقع یعنی بات متعین ہے، اور باقی قیامت کے حوالے سے تو قرآن حکیم جا بجا اس کو ذکر کرتا ہے کہ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، وہ دن توبہ کی قبولیت کا نہیں ہوگا، اس دن ان سے توبہ طلب ہی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فی حاضر القرآن من کل مسئلہ، اور تحقیق ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال یعنی از قسم ہدایت جو کچھ درکار تھا اصول ہدایت میں سے وہ سب دے دیا گیا۔ بہت سی باتیں جو اس کے ذیل میں آتی ہیں اس کی وہ فروعات ہیں تو اصول دے دیے گئے، فروعات کی تحقیق تخریج وہ علماء کرتے رہیں گے۔ وَلَئِن جِئْتَهُمْ
بآیت، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے پاس لے آئیں کوئی معجزہ، کوئی نشانی، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا بینات لے کر انبیاء آتے رہے تھے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کہیں گے، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو لازماً کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبتلون نہیں ہو تم مگر باطل کرنے والے، نہیں ہو تم مگر باطل والوں میں سے، اہل باطل میں سے۔ باطل سے یہاں مراد کیا ہے؟ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہاں جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین یہ الزام لگاتے تھے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ساحر ہیں، تو سحر باطل شے ہے، تو وہ یہی الزام سحر آپ پر لگائیں گے، اور صحابہ آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں تو کہا کہ تم سحر کی تصدیق کرتے ہو تو تم بھی مبتل ہوئے، باطل کرنے والے ہوئے، اس کی تصدیق کرنے والے ہو، یہ الزام یعنی سحر کا الزام لگائیں گے مشرکین اگر آپ نشانی بھی لے آئیں۔ نشانی معجزہ، اب ظاہر میں وہ بظاہر تو خرق عادت ہے نا، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، جیسے شق قمر کا واقعہ ہے، تو کوئی نہ ماننا چاہے تو وہ یہ کہہ دے کہ تو نظر بندی کر دی گئی تھی۔ ماننے والوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے مبارک ہی معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نا کہ جب مجھے یہ پہلے سے وہ آ کر کھجوروں والی بستی میں یعنی مدینہ منورہ میں یثرب میں آباد ہو گئے تھے اور انتظار میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جب آپ تشریف لائے تو وہ دور سے بیٹھ کر دیکھنے لگے، جب ایک مجمع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو دیکھنے لگے، اور پھر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو یہود کے علماء میں سے تھے وہ ایمان لے کر آئے، تو ان کو طرح طرح کی باتیں کہی گئی تھی، مگر صرف چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچ لیا خدا کی قسم یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ اتنا پرنور چہرہ یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو جو ماننا چاہے اس تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لائے، اور جو انکار کرنا چاہے وہ تو شق قمر کی معجزے کو، آپ کے ہاتھ میں کنکروں کا کلمہ پڑھنا اس کو، اسی طرح سے درختوں کا آپ کو جھک کر سلام کرنا، اور طرح طرح کے معجزے جو آپ کو دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھ کر بھی نہ مانے اور یہی کہے کہ یہ تو باطل ہے، یعنی یہ تو سحر ہے، یعنی یہاں پر باطل سے مراد سحر لی مفسرین نے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ مہر کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہے نہ جاننا، یعنی عقائد صحیحہ کا نہ جاننا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کفر میں مبتلا ہوتا ہے، انسان باطل کے راستے پر چلتا ہے، اور ایک ہے نہ جاننا اعمال شریعت کا نہ جاننا، اس سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ تو فسق و فجور جو ہے انسان کو محرومی کے اس راستے پر چلاتے ہیں کہ جب وہ داغ دل پر بڑھتے چلے جائے بڑھتے چلے جائے بڑھتے چلے جائے تو ایک مہلت ایسی آتی ہے کہ گناہوں کی پاداش میں اللہ مہر فرما دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں دل پر مہر کا ہو جانا، جس کو ختم اللہ علی قلوبہم فرمایا گیا، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی۔ اب یہ ایک نقص سزا ہے کہ اب اس کو توفیق ہدایت نہیں ملتی، توفیق ہدایت اس سے سلب کر لی جاتی، دنیا میں ہی اس کے گناہوں کی پاداش میں اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، مگر تمام مفسرین نے لکھا کہ اصل میں امت کو تلقین ہے، آپ کے پیرائے میں تمام امت کو تلقین ہے۔ فرمایا فصبر، صبر سے کام لیجئے، ڈٹے رہیے حق کے راستے میں۔ جو کشمکش جاری ہے پوری صورت میں مضمون بیان ہوتا رہا، تو فرمایا کہ اس کشمکش میں حق پر قائم رہیے۔ فصبر ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ ہے؟ ایک تو آخرت کا وعدہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے جنت ہے، دوسرا ایک وعدہ میں سے پہلے پڑھا ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کی مدد فرماتے ہیں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ کی مدد نصرت آ کر رہے گی اور اہل ایمان ہی کو فتح و کامرانی اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ تمہید ہو گئی اس مکی قرآن میں مدنی قرآن کے لیے، تمہید ہو گئی اس ان مکی آیات و صورتوں میں مدنی آیات اور صورتوں کے لیے، جہاں پر نصرت کا مضمون، جہاد و قتال کا مضمون بیان کیا گیا، اور اس کی کلید کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ فصبر، ڈٹے رہیے، صبر سے استقامت سے کام لیجئے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کس ماحول میں بات ہو رہی ہے کہ گلی گلی جو ہے وہ اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جن کی ہدایت کی فکر کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، وہ انہیں سنایا جا رہا ہے، اور پیرائے بدل بدل کر ہدایت کا سامان ان کے کانوں تک پہنچایا جا رہا ہے، وہ انکار کر رہے ہیں۔ صرف انکار ہی نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود وہ طرح طرح کے الزام تراشیوں سے، بہتان تراشیوں سے بھی دریغ نہیں کرتے۔
پھر اس کے بعد وہ مرحلہ بھی کہ اذیتیں پہنچانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عین صحن کعبہ میں نماز ادا کرنے کے دوران اوجڑی لا کر آپ کے اوپر رکھ دی گئی. ایسی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں. اس موقع پر صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے فصبر، صبر سے کام لیجئے، ان وعد اللہ حق، ڈٹے رہیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، نصرت آ کر رہے گی. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور دیکھو اے مسلمانوں تمہیں بے وزن نہ سمجھ جائیں کافر لوگ، تمہیں ہلکا نہ جانے کافر لوگ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا تمہیں بے برداشت نہ سمجھیں کافر لوگ، تمہیں بے برداشت نہ سمجھیں کافر لوگ. مطلب کیا ہے کہ تم ان کے سامنے بھاری رہو، یعنی وہ تمہاری اس استقامت سے ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے. اور یہ نعمت اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے. یہ جب قربانی دیتے ہیں تو اس سے واقعتاً کفر کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے اور بجلیاں کون جاتی ہیں. جب مسلمانوں کا ڈٹنا اور اپنی ایمان و اعتقاد کے لیے جان قربان کر دینا یہ زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے. ایک ہے نا کہ داد شجاعت دیتے ہوئے میدان جہاد میں قتال میں مسلمان جو ہے وہ فتح کے جھنڈے گاڑ دیں، اس سے شاید اتنا روب کافروں پر نہیں بیٹھتا جتنا کہ ایک نہتے شخص کا ایمان پر ڈٹے رہنا اور اس کے لیے اپنی جان قربان کر دینا، اس سے روب پڑتا ہے. کیا چیز ہے یہ ایمان؟ کون سی ایسی نعمت ہے اور کون سی ایسی طاقت ہے جو ایک آدمی کو سب کچھ قربان کر دینے کے لیے آمادہ کر دیتی. حضرت خبیب کا واقعہ آتا نا کہ ان کو گرفتار کر لے آئے کفار اور لا کر جو ہے وہ اذیتیں دینے لگے، طرح طرح کی اذیتیں دے رہے تھے. اور درمیان میں یہ کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم جس کیفیت میں ہو کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اپنے گھر بار کے ساتھ بیٹھے ہوتے؟ تو اس پر حضرت خبیب نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر بار کے ساتھ بیٹھا. مجھے تو یہ گوارا ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہو رہا ہے. میں حق کے لیے گواہی دینے کو تیار ہوں، اس کے لیے شہادت کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے یہ گوارا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی اذیت پہنچے. اور اسی طرح سے آپ کے لیے جو قربانی کا جذبہ اور آپ کے لیے جس طرح جافشانی صحابہ کے اندر دین کے لیے جس طرح وہ قربان ہوتے رہے، فدا ہوتے رہے، تو یہ چیز اور زیادہ کفار کے لیے بھاری ہے. اور یہ جو استقامت علی الدین ہے مسلمانوں کی، اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں منصر نو جلوہ دار الرسن رہا، طرح طرح قربانیاں مسلمان اپنے دور زوال میں بھی دیتے آئے ہیں. اور نہتے ہونے کے باوجود، بے یار و مددگار ہونے کے باوجود، بغیر کسی سامان و اسباب کے بھی وہ اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت کی گواہی اپنے خون سے دیتے رہے. اس سے تو کوئی روک نہیں سکتا انہیں. یہ ہے وہ جس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. اے مسلمانوں تمہیں ہلکا نہ جان لیں کفار، اے مسلمانوں تمہیں بے وزن نہ سمجھ بیٹھیں کفار، اے مسلمانوں تمہیں بے برداشت نہ سمجھیں. جب موقع آئے برداشت کا تو جو جھیل سکتے ہو جھیل جاؤ اس کو، اور سب کچھ جھیل سکتے ہو. اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے انسان کے اندر، اس کا ایمان اسے اس پر آمادہ کر دیتا ہے. اور وہ طویل صعوبتیں برداشت کرنے، قید و بند کی صورتیں اور اذیتیں، جسمانی اذیتیں اور نہ جانے جتنا کچھ مال و اسباب کا نقصان ہو جائے اسے برداشت کرتا ہے، مگر ایمان سے ہاتھ ہٹانے کو اور ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ہے وہ گواہی اسلام کی جو خاصہ ہے، اسلام کا اہل ایمان کا خاصہ ہے، اور اسی سے یہ اسلام کا چمن تابندہ ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ تابندہ رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، دین کے لیے غیرت کے جذبات عطا فرمائے، اور جو قربانی جس زمانے میں ہم سے مطلوب ہو ہم اسے آگے بڑھ کر پیش کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے جوئے آ رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سورۃ الروم مکمل ہوئی الحمدللہ. انشاءاللہ اگلی سورت سے آئندہ نشست میں آغاز کریں گے. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما كنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. تمام مریضوں کے لیے دعا فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالی سب کو شفا عطا فرمائے. جو موجودہ وبا ہے دعا فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالی سے مسلمانوں کے علاقوں سے دور فرما دے.
کل نوع انسانی سے دور فرما دے. اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللہ سے عافیت طلب کیجیے. جو لوگ محفوظ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں گھروں پر ہیں اسپتالوں میں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. جو اس میں فوت ہو گئے اللہ انہیں شہداء سعداء بنائے, شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. فصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 یا رب العالمین.